پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے جناب گفتگو جاری تھی، بات ہو رہی تھی کچھ سیاسی نوعیت کے معاملات کے حوالے سے۔ بہت سارے پیغامات آپ کے موصول ہوئے، کوشش کریں گے انشاءاللہ آگے چل کے پروگرامز میں اس حوالے سے گفتگو کی جائے۔ دوسرا یہ سیگمنٹ ہے اور اس میں بات ہوتی ہے آپ کی صحت کے حوالے سے۔ بہت سارے آپ کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں اور اس میں ہم براہ راست آپ کے سوالوں کو شامل بھی کریں گے۔ لائیو کالز کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ کچھ دیر بعد اسکرین کے اوپر نمبرز آپ کے چلا دیے جائیں گے جس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو معزز مہمان تشریف فرما ہیں ان کا جو ایک تعارف ہے وہ ایک ڈاکیومنٹری کی شکل میں ہم نے مرتب کیا ہے۔ پہلے وہ آپ کو دکھائیں گے اور اس کے بعد پھر معزز مہمان کو خوش آمدید کہیں گے اور گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دکھائیے جی۔ پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید اے این عسکری کا مختصر خاندانی تاریخی پس منظر۔ طب نبوی کے میدان میں 11 پشتوں سے علمی و ادبی، صحافتی اور انسانی خدمات سر انجام دینے والے دنیا طب کے تاریخی خاندان کا تعارف پیش خدمت ہے۔ مسیح الہند یعنی ہندوستان کا مسیحا، جنہوں نے ملکہ برطانیہ وکٹوریہ اور ان کے والد جارج ہشتم کا علاج ان کی دعوت پر لندن بکنگم پیلس میں کیا۔ آپ پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری مسیح الہند جناب حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی کے پڑپوتے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان کی 7 ریاستوں سلطنت عثمانیہ، حیدرآباد دکن، مالیرا کوٹلا، رامپور اسٹیٹ، لوہار اسٹیٹ، سندھ کی خیرپور میرس خیرپور اسٹیٹ، سہارنپور اور جوناگڑھ اسٹیٹ کے شاہی طبیب جن کا خطاب تھا حاذق الہند یعنی طبی اسکالر آف انڈیا، حکیم سید ظفر یاب علی شاہ دہلوی کے پوتے، طبیب شاہی، عمائدین سلطنت، ایران، افغانستان، اردن، پاک و ہند کے ممتاز شخصیات کے معالج، طبیب العصر حکیم سید ظفر عسکری کے فرزند، والی ریاست نواب جوناگڑھ کے شاہی معالج، امریکن کوالیفائڈ معالج، چائنیز، عربی، انڈین ہومیوپیتھ، نیچروپیتھک، آیورویدک، یونانی اور طب نبوی جدید و قدیم طریقہ علاج کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری قیام پاکستان سے قبل ہندوستان میں جد و جہد آزادی کی سب سے بڑی جماعت خاکسار تحریک، جس کے بانی مجاہد اعظم حضرت علامہ عنایت اللہ خان مشرقی تھے، جن کی قیادت میں انگریزوں سے حصول آزادی کی مزاحمتی جنگ مسلح حکمرانوں کے خلاف بیلچوں سے لڑی اور جیتی۔ آزادی کی اس جد و جہد میں شہادتیں، قربانیاں اور انسانی خدمات سر انجام دینے والی اللہ کے سپاہیوں کی واحد جماعت خاکسار تحریک، جس نے انگریزوں کو ہندوستان چھوڑ کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ خاکسار تحریک پاکستان کے موجودہ قائد، ممتاز شاعر، ادیب و صحافی، انسانی خدمات پر مامور پروفیسر ڈاکٹر حکیم۔ یہ جی معزز مہمان ان کا تعارف پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر خود موجود ہیں اسٹوڈیوز میں، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد پھر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بہت شکریہ جی، بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر ہفتہ وار سلسلہ جاری رہا اور اس میں سوال و جواب ہوتے ہیں آپ کی صحت کے حوالے سے۔ مختلف موضوعات پر ہم نے گفتگو کی پچھلے کئی پروگرامز میں، شوگر، بلڈ پریشر اور اس طرح جو دیگر مسائل ہیں پیچیدہ امراض کے حوالے سے ہم نے خاص طور پر گفتگو کی ہے۔ آج جو موضوع گفتگو ہے ویسے تو مختلف بیماریوں کے حوالے سے بات کی جائے گی، لیکن خاص طور پہ جو شوگر کا مرض ہے اس کے اوپر ہم پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ جی جناب، ابھی فرمائیے کہ بہت سارے پیغامات موصول ہوتے ہیں، بہت سارے سوالات موصول ہوتے ہیں خاص طور پر شوگر کے حوالے سے۔ خیال یہ کیا جاتا ہے، میں بار بار ایک بات دہراتا ہوں کہ یہ قابل علاج نہیں ہے، یا پھر جب تک ادویات کا استعمال جاری رہے گا تب تک معاملات جو ہیں وہ اچھا کہ استعمال پہ رہیں گے تو کنٹرول رہے گی، اور اگر نہیں ہوں گی ادویات کا استعمال تو پھر شاید یہ کنٹرول میں نہ ہو، یہ ایک خیال کیا جاتا ہے۔ اچھا، ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو تفصیلاً اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔ پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے پروگرام کا آغاز میں دوسرا سیگمنٹ ہے، بات ہوئی تھی کچھ آپ کی صحت کے حوالے سے۔ پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب تشریف فرما ہیں اور ان کی خدمت میں ایک سوال ہم نے رکھا تھا بریک پہ جانے سے پہلے شوگر کے حوالے سے، تو میں یہ چاہوں گا ذرا اس کا جواب دیجیے تفصیلاً
کہ جب تک ادویات کا استعمال ہے بیماری کنٹرول میں، اور ادویات کا استعمال جہاں ترک کیا وہاں پر مرض دوبارہ بڑھ جاتا ہے. کیسے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، فرمائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ایک دوست ہے جی. جو کہ سرجن ہیں، ڈاکٹر پرویز فاروقی. ٹھیک ہے. انہوں نے سینکڑوں ایسے مریضوں کا علاج کیا کہ جن کو شوگر تھا، گینگرین ہوا، ہاتھ کاٹے، پیر کاٹے، سینکڑوں ایسے مریض شوگر کے رہے، اور وہ اپنے کام میں پرفیکٹ تھے. اور کسی کی انگلیاں ہاتھ کی گل گئیں تو وہ ہاتھ کاٹا، اور ایسے ہی انہوں نے بہت سارے ایسے مریضوں کو دیکھا شوگر کے کہ جو بلائنڈ ہو گئے، کیونکہ شوگر کے مریض کی نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے، بالکل. اور اعصابی جسمانی کمزوری کے ساتھ ساتھ وہ ان کا بگڑا ہوا جو بگڑ جاتے ہیں کیسز، تو ان کی حالت بھی انہوں نے ڈاکٹر پرویز فاروقی نے دیکھی. اب ڈاکٹر صاحب کو شوگر ہو گیا، بڑے پریشان ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے شوگر کے پیشنٹس کے اینڈ دیکھا تھا بالکل. کہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے بالکل سینکڑوں ٹھیک ہے. ایسے مریضوں کی ٹانگیں اور ہاتھ پیر کاٹے جو شوگر پیشنٹ تھے. بتائیں. اب وہ بہت پریشان ہوئے، انہوں نے پتا تھا کہ یہ شوگر جو ہے یہ انہیں کہاں لے کے جا رہی ہے، بالکل. اور اس میں کینسر بھی ہو جاتا ہے، ہارٹ پرابلم، بلڈ پریشر بالکل وغیرہ ٹھیک ہے. وغیرہ، جسم جو ہے بالکل ناکارہ ہو جاتا ہے. بالکل. تو وہ بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا کہ حکیم صاحب میں کیا کروں، میں بہت پریشان ہوں. تو میں نے انہیں کہا ڈاکٹر صاحب آپ انسولین کا استعمال نہ کیجیے گا. بالکل ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں وہ تو ہمارے اس میں سب سے پہلے انسولین دی جاتی ہے. میں نے کہا یہی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے، کیونکہ انسولین آپ کا پنکریاس پیدا کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی تقسیم، ایسا ہی ہے. انسولین جو ہے وہ آپ کی جسم سے شوگر کو لے کر چلتی ہے بلڈ میں بالکل. شامل ہو کر، اور وہ آپ کے خلیات کو سے انرجی پیدا کر. بالکل ایسا ہی. بالکل ایسا ہی. جب آپ انسولین لگانا شروع کر دیں گے تو آپ کا پنکریاس یعنی لوبا کام کرنا چھوڑ دے گا، آپ کو ڈائریکٹ انسولین کی ضرورت پڑتی رہے گی، بالکل ٹھیک اور ہے. یوں مرض بگڑتا چلا جائے گا. آپ میرے کہنے پہ میرے تجربات سے استفادہ حاصل کیجئے. میں نے ایسے سینکڑوں ہزاروں مریضوں کو ٹھیک کیا کہ جنہوں نے انسولین کا استعمال ترک کر دیا، اور وہ باقاعدہ طور پر علاج سے نارمل ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے میں نے کہا کہ آپ کو 1 سے 2 گھنٹے واک کریں، روزہ رکھیں. بالکل. ہفتے میں 2 دن آپ کو کم از کم روزہ رکھنا بالکل ہے، ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر 3 دن رکھ لیں تو بہت زبردست بالکل رہے گا. ایسا ہی. بعض تو فاسٹنگ میں آپ ناشتہ جو ہے وہ چنے، بھنے ہوئے چنے، بالکل ٹھیک. جو کا دلیا اور جوسز وغیرہ سے مختلف اس سے کیجئے. آپ چینی، چکنائی، چربی کا استعمال بند کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. ان ڈاکٹر صاحب نے میرے کہنے پہ جب عمل کیا تو 2 سے 2.5 مہینے کے اندر ان کا نہ صرف شوگر کنٹرول ہو گیا بلکہ شوگر ریورس ہو گیا. واہ. بالکل ٹھیک ہے. تو تب انہوں نے اس بات کو فالو کیا کہ ہم جو طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں وہ ایک عارضی طریقہ کار ہے، اوکے. وہ شوگر کنٹرول کرنے کا طریقہ کار نہیں ہے. ٹھیک ہے. کالر کو شامل کریں. جی جی. پہلے کالر ہیں انہیں شامل کیا جائے گا. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی جناب دوبارہ سے بات کیجئے. کہاں سے بات کر رہے ہیں، فرمائیے. جی السلام علیکم. اچھا لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اوکے لائن ڈراپ ہو گئی. دوبارہ سے آپ کال کریں، پروگرام میں ضرور کال تو شامل یہ ایک کریں. ایسا تجربہ تھا جی. کہ اس میں انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ جو وہ خود سمجھتے تھے کہ شوگر لا علاج ہے، اور انہوں نے شوگر کے بہت سارے کیسز کے ہاتھ پیر کاٹے، تو وہ بڑے خوفزدہ رہے. لیکن جب انہوں نے میرے علاج کیا اور پھر میں نے وہ ادویات دیں کہ جو ہربل سائنسز پہ بڑی مایہ ناز دوائیں تھیں، ان سے ان کا شوگر نہ صرف کنٹرول ہو گیا بلکہ شوگر ریورس جانا شروع ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. یوں وہ ڈاکٹر صاحب نے اس بات پر ایمان لائے کہ واقعی ہربل سائنسز میں شوگر کا علاج موجود ہے اور بالکل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ اب ہم یہ دیکھیں کہ کاربوہائیڈریٹ ہمیں کتنا استعمال کرتے ہیں. سب سے زیادہ ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں چینی جو ہے وہ اپنی جگہ بالکل کاربوہائیڈریٹ میں
बहुत खतरनाक मरहले से। ठीक है, ठीक है। लेकिन अनाज, जब हम गंदम की रोटी खाते हैं वो 50% कार्बोहाइड्रेट होता है। सब कुछ बॉडी में जाकर शुगर ही प्रोड्यूस दाल करता है, बिल्कुल ऐसा ही। दाल खा रहे हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा आलू, मटर, गाजर जी। और चुकंदर, शलजम, इन सब में कार्बोहाइड्रेट अच्छा, कॉलर, चलें कॉलर को शामिल करते हैं, गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जनाब फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे, कहाँ से बात कर रहे हैं, पहले फरमाएं। जी रावलपिंडी से। रावलपिंडी से, फरमाइए क्या जी पूछना जी। चाहेंगे। अच्छा, वो आंखों के आगे ना धुंधला धुंधला सा आता है थोड़ा ना। अच्छा, और जी। उम्र कितनी है खैर से? मेरी 25 साल। 25 साल उम्र, आंखों के आगे धुंधलापन आ रहा है, और शुगर वगैरह का तो कोई मसला ऐसा नहीं हुआ, कोई डॉक्टर ने तो नहीं, नहीं? कुछ भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा, अच्छा, ठीक। अनमैरिड हैं? जी 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 हाँ, मुझे अंदाजा हो गया, इसीलिए मैंने फौरन पूछा कि आप अनमैरिड हैं, इसलिए जी। आंखों के आगे धुंधला और कभी सितारे से नजर आते हैं, हैं? दिन के बाद। जी। ये तो भाई हमारे लोगों को दिन में ऐसा ही हाल होता है बेटा। अब दिन में सितारे, अब तो अभी तो पूरी कौम को सितारे नजर आ रहे हैं। बहुत हाँ, ठीक है जी, चले। आपको पता है पंजाब में तो बस ऐसे ही है। सही है, ठीक है, अल्लाह खैर करेगा, बहुत शुक्रिया भाई। ठीक है। हाँ। अच्छा, अभी मैं जवाब आपको देते बताता हूँ आपका मसला क्या है बेटा, जी। समझे? तो ये अंदाजा लगाया मैंने, फौरन अंदाजा लगाया कि समझ गए आप। अनमैरिड है और इनको क्यों इस वक्त आंखों के आगे धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। ठीक है। कोई हसीन मंजर सामने नहीं आता, नहीं आता है। समझे ना, इसीलिए मैं सब कुछ समझता धुंधला हूँ धुंधला है। कि बीनाई खत्म हो रही है। ठीक आप बेटा, आप एक तो ये कि अपने ग़िज़ा में बेहतरी लाई, दूसरा ये है कि आप ग़िज़ा के साथ साथ एक्सरसाइज करें, वॉक करें। बादाम, पिस्ता, अखरोट, चिलगोज़ा, ये चीज़ें, चिलगोज़ा तो खैर बहुत महंगा है, गरीब आदमी तो खा ही नहीं सकता, नहीं खा सकता, उसके अमीर देखने आदमी की भी भी सोच के। कीमत अदा कर देता है। सही है। बाकी ये है कि जौ का दलिया खाएं, जौ में खजूर, अंजीर वगैरह डालें, बादाम पिस्ते डालें, बेटा ये खाइए। आपकी बुनियादी कमज़ोरियाँ लाहक हैं, नाइट फॉल अगर ज़्यादा होता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए आपको ठंडी ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करें, दूध हज़म हो, मसलन घिया, तोरी, शलजम, टिंडे, कद्दू, बिल्कुल। लौकी। क्योंकि मुझे अंदाज़ा है, मेरा ज़िंदगी का तजर्बा है 50-60 साल का, तो मैं आदमी की फ़ौरन उसकी कैफियत को समझ गया हूँ। तो ये बेटा इन चीज़ों को कंट्रोल करें, और अगर जरियान की शिकायत है, पेशाब में कतरे आते हैं सीमन के, मनी के, तो ये आपके लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि आपको आपकी जो कैफियत है वो ऐसी लग रहा है, इसी तरफ आप आ रहे हैं। दूध, दही, फल फ्रूट, सब्जियां और मक्खन ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, नमाज पढ़ें, अपने आप को नॉर्मल रखें, और ज़िंदगी के अमूर में आप तवानाई के साथ चलिए इंशाअल्लाह ताला। मुझसे एक दवा है, इसकी मंगवा सकते हैं, मेरी अद्वियात जो है वो आपके उसकी स्क्रीन पे चल रही है। तमाम अद्वियात जो है नाज़रीन, ये किसी मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलती, बराह रास्त हम कुरियर के ज़रिए भेजते हैं, ताकि इसकी क्वालिटी, ताजगी और इसकी फार्मलाइजेशन जो है वो कायम भी रहे, और फीडबैक हमें बराह रास्त मरीज से मिलता रहे। मार्केट में भेजने के बाद मैं दुकानों पे कई अद्वियात देखता हूँ, अभी हमने मार्केटिंग नहीं की, लेकिन हमारे नाम से कई जाली अद्वियात जो है मार्केट में आ रही हैं। बिल्कुल ठीक है। और यही वजह है कि हम इसको मार्केटिंग नहीं करते, इसका बराह रास्त हम आप लोगों तक पहुँचाते हैं। इसका एक कोर्स है, आप इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा, शुगर के हवाले से भी मैं ये बता रहा था कि शुगर के मरीज भी जो है वो जब इंसुलिन का इस्तेमाल और दीगर ऐसी एलोपैथिक अद्वियात का मुसलसल इस्तेमाल करते रहते हैं, और एक लंबे अरसे तक जो है 30 साल मेडिसिन एग्जैक्टली, तो वो उनके उन अद्वियात के आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं? जी बिल्कुल। आफ्टर इफेक्ट्स यही होते हैं कि जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है, नकाहत, कमज़ोरी होती है, और फिर उसके बाद जो है अज़दवाजी मामलात में आदमी नाकाम होता है, और इसके साथ साथ बेऔलादी का भी शिकार रहते हैं। बिल्कुल ऐसे। आपको दूसरी बात यह है कि शुगर की अलामात क्या है। बहुत से लोगों को पता नहीं लगता कि उन्हें शुगर है, बिल्कुल। वो ये समझते रहते हैं कि शायद जो है आज हमने ज़्यादा काम कर लिया है, या आज कुछ थकावट, कमज़ोरी हुई रही है। तो जिस कदर शुगर का मरीज़ आराम करेगा, उतना ही अपने ऊपर जुल्म करेगा। इसके लिए तो आपको मुसलसल हरकत और अमल में रहना है, आपको वॉक करनी, एक्सरसाइज करें, अपनी ग़िज़ा को बेहतर करें, अपने भुने हुए चनों का इस्तेमाल जो है
वो रखें आप, जौ की रोटी और उसमें चने का आटा मिलाएं, जौ का, चना और गंदम, ये थोड़ा मिलाइए ताकि आपको जो है वो आपको फैट्स जो है वो कम मिले, आपकी एनर्जी लेवल बेहतर होना शुरू हो जाए। ठीक है। बाज़ बच्चे देखता हूँ मैं, अच्छा जो शुगर के मर्ज में मुब्तला होने वाले होते हैं, उन्हें नहीं मालूम होता कि शुगर जो है वो हम किस कदर इस्तेमाल करके बिल्कुल और सही। कितना हम आराम कर रहे हैं। जी। देखिएगा, बात यह है कि आराम तलबी बसियार खोरी ये मुसलसल ये भी आपको शुगर बढ़ाती है। जितना आप खाते हैं उससे उतना ही आपको ये कंज्यूम करना है, बर्न करना है, और अपने आप को मुशक्क़त में लाना है। बिल्कुल। वाक़ई करें या आप रोज़ा रखें, आपको मुसलसल जो है ये यही चीज़ें होंगी कि जो आपको अंदर से जो जहरीले मादे आपके इकट्ठे हो गए हैं, एक्स्ट्रा फैट्स हैं, वो बर्न होना शुरू हो जाएंगे, जो आपको शुगर की तरफ लेकर जाते हैं। पैरों में अगर किसी वक्त में भी आपको चींटियाँ चलती हुई महसूस होना शुरू हो जाए, पिंडलियों में दर्द हो, थकावट, कमज़ोरी, टांगों के जोड़ों में दर्द शुरू हो जाए, और तो आपको फौरी तौर पे कॉन्शियस होना चाहिए कि आप शुगर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, कॉलर को एक शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। मैं नजर हुसैन सईदी मुल्तान से बात कर रहा हूँ। नज़र साहब फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे। हाँ, मुझे थोड़ा शुगर का मसला था, अभी 2-3 महीने हुए हैं। ठीक है, हाँ, उम्र थोड़ा सा कितनी हो मुझे गई खैर से? हाँ जी, उम्र कितनी हो गई जनाब की? मेरी उम्र 50 साल है तकरीबन। माशाल्लाह, ठीक है। और अभी आप बताया कुछ अरसे पहले, साल भर पहले, 2 साल पहले, कब हुई है ये शुगर की बीमारी आपको? ये तकरीबन मैंने 1 साल पहले चेक करवाया था, ऐसे नॉर्मल जैसे किसी के घर के अंदर जैसे मशीन ही रखी होती, जी जी जी। तो उन्होंने मुझे कहा था आपको शुगर हो गई है। अच्छा, उस तो मैं, मशीन से आपने चेक किया है? हाँ, उस वक्त मुझे पहले तो पता नहीं था, मैं तो पहले मीठा भी खा रहा था, हर चीज खा रहा था। अभी जी जी शुगर जी। कितना है फास्टिंग में? आप ये कितनी अब ये फास्टिंग? तकरीबन चली गई थी 180 पे थी मेरी तकरीबन जो है ना। अच्छा। अच्छा। हाँ, तो फिर मुझे किसी ने बताया था, मैं कि चलो आपसे भी राब्ता कर लूं, जी जी। ताकि मुझे थोड़ा सा कोई ऐसा एहतियात बता दें या कोई इस तरह के नुस्खा बता दें जिससे मैं तकरीबन घर बैठे जो है ना कुछ आप इस्तेमाल ये हासिल कर बताइए लूं। कि आपको कोई शुगर की दवा खा रहे हैं आप? नहीं, अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं खा रहे। बिल्कुल ठीक है। सही बिल्कुल सही ठीक है। सही सही। अच्छा, आप टीवी देखिएगा, मैं आपको कुछ दवा भी बताता हूँ और अपना नुस्खा भी बता देता हूँ जो आप मंगवाएं और 1 से 2 महीने इस्तेमाल कर लें, बिल्कुल। ताकि आपका जो है नॉर्मल शुगर लेवल नॉर्मल हो जाए और जो है आप नॉर्मल लाइफ में आ जाए। बिल्कुल, सबसे पहले तो ये टेस्ट का वो कर लेना। अब ये कि ये जो मशीन के ज़रिए इन्होंने किसी ने चेक करके इनको बताइए कि इनकी शुगर कितनी है, तो पहले तो एक टेस्ट जो है इसका प्रॉपर टेस्ट है वो आपको करवाना होगा। ये आपने अच्छा किया कि दवा का इस्तेमाल नहीं किया। जी। एहतियात के बारे में अभी आपको बताएंगे, दवा भी बताएंगे उसकी क्या इस्तेमाल करनी है, लेकिन HbA1c टेस्ट है, पहले डॉक्टर से वो लिखवा के करवा लें ताकि ये तय हो जाए कि शुगर है या जी नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना? कंफर्म हो जाए। हाँ, कंफर्म हो जाए। अब बताएंगे हम आपको कि करना क्या है, एहतियात क्या रखनी है। जी हाँ, जी। अभी जैसे मैं बता रहा हूँ, टीवी देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि जिसके आपको मुसलसल मुशक्कत में रखना है, और आप सुबह और शाम वॉक करें, एक्सरसाइज करें, अपनी ग़िज़ा में तब्दीली लाएं। बेशक आप अपनी ग़िज़ा में जो है बादाम, पिस्ते, अखरोट ये शामिल करें, सीड जितनी भी हों वो आप शामिल कीजिए, और अनाज से कोशिश करें कि ये कम से कम अनाज इस्तेमाल करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें, आप देसी घी खाएं, मक्खन इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल जैतून का तेल आपके लिए बेहतरीन चीज़ है, और इसी तरीके से सरसों का तेल ये भी इसमें खाना पकाइए। ठीक है, आप कॉल आए हैं? कॉल आई है, जी, कॉल आप को प्लीज़। शामिल करते हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे फरमाइए। को हकीम साहब से बात करनी थी बात शुगर कर के रहे लिए हैं ना। बिल्कुल आपसे। आप कहाँ से बात कर रही हैं, फरमाइए। मैं कुरंगी नंबर 5 से बात कर रही हूँ। अच्छा, मेरे ना कमर में, घुटनों में बहुत तकलीफ रहती है, और ब्लड प्रेशर भी है मेरे साथ मेरे को। अच्छा, ये ब्लड प्रेशर भी है आपको, ये बात कैसे पता चली, इसके बारे में बताएं। जी, मैं एक दवाई इस्तेमाल करती हूँ ना नहीं, ब्लड दवाई प्रेशर इस्तेमाल करना और चीज़ है। आपको डॉक्टर ने बताया आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है? की। जी जी। अच्छा, चलें, ये हो ब्लड गई प्रेशर आपने बात और ब्लड प्रेशर की। शुगर आपने चेक करवाई थी? हाँ जी, शुगर भी है, शुगर की भी मैं दवाई लेती हूँ, अच्छा, शुगर की मगर भी मेरे दवाई। घुटनों में और पैरों में बहुत तकलीफ होती है ना, ठीक है, तो ठीक है। हकीम साहब वज़न कितना है। वज़न वज़न बताएं। उम्र, वज़न आपका? वज़न। वजन तो मेरा कम ही है, ज्यादा मैं मोटी नहीं, पहले मोटी थी मगर अब बहुत
कम वजन हो गया मेरा। अच्छा 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 ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, टीवी देखिएगा। अभी मैं अभी आपको जवाब बताता देता है, हूँ। बिल्कुल ठीक है। देखिए, अगर शुगर में आपका वजन कम हो रहा है, आपका एनर्जी लेवल कम हो रहा है, आपकी तवानाई कम हो रही है, तो आप डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं, आप कमजोर तर होते चले जा रहे हैं। और इन खातून ने कहा कि इनको शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, जोड़ों का दर्द भी है, बिल्कुल। और एक अरसे से ये एलोपैथिक अद्वियात खा रही हैं, और इनका एक अरसे तक मुसलसल इस्तेमाल जो है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं बिल्कुल वो ठीक इसी है। सूरत में आ रहे हैं कि जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द है। मैं आपको एक कॉल आ रही है, मैं आपको भी बताता हूँ, और एक साहब जिनका शुगर का है उनका भी उनको साथ ही जवाब साथ देते हैं, जवाब क्योंकि ये जो मसाइल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है जी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं, मैं फरमाइए। मिसेस सरफराज बात कर रही हूँ कराची से। मिसेस सरफराज फ्रॉम कराची। जी सवाल कीजिए। जी जी, मुझे हकीम साहब से बात करनी है आपकी कि आवाज़ सुन रहे हैं, हाँ आप हाँ, सवाल हाँ, कीजिए। बात करो बेटा। मेरी बच्ची है, 18 साल एज है उनकी। जी, ठीक है, टीवी की आवाज़ पहले बंद करें। देखिए पीछे से टीवी की आवाज़ आ रही है, आपसे सही बात नहीं हो पाएगी, जल्दी से, टाइम एक कम है। मिनट, एक मिनट, एक मिनट। जी, मैं मिसेस सरफराज बात कर रही हूँ कराची से। जी मैं आप अपनी फरमाइए। बच्ची के बारे में बात करना चाह रही हूँ। 18 साल एज है, उनकी ग्रोथ बहुत कम है, मतलब लगती नहीं है कि वो 18 साल की है, अच्छा। और हाइट नहीं निकल रही है, सिलोली है काफ़ी, और 18 साल एज हो चुकी है। पढ़ाई वगैरह माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, पोजीशन होल्डर है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, लेकिन ज़रा हकीम साहब से कहिए कि मेरी रिक्वेस्ट है कि वो कोई ऐसी चीज़ बताएं ताकि मैं उसको खिलाऊं, वो एक नज़र आए कि लड़की जैसी है, मतलब ठीक बॉडी है, वगैरह बहुत दुबली, बहुत कमज़ोर, हाइट बहुत कम। कोई बात नहीं है, कोई परेशानी की ठीक बात है, नहीं है मैं जी। आपको मुझे ये बताइएगा 18 साल के बाद ये वो ग्रोथ बढ़ती है, हाइट निकलती है, सब ये सब क्या? होगा, एग्जैक्टली सब होगा, एग्जैक्टली बेफिक्र सब हैं, आप बेफिक्र हैं। मैं टीवी ऑन कर रही हूँ सर, टीवी के बताइएगा। ऊपर जवाब हाँ, सुने, बहुत अच्छी बिल्कुल। बात है। थैंक यू। कोई परेशानी की बात नहीं है, अभी बता देते हैं जी। असल में बात यह है कि जो कुछ बच्चे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मशगूल रहते हैं, उनका खाना पीने की तरफ रग़बत नहीं होती, जिसकी वजह से वो उनकी ग्रोथ रुक जाती है। सही है। जिस्मानी साख्त जो है नॉर्मल एज की तरह नहीं होती, नहीं जितनी होती, उनकी बिल्कुल उम्र ऐसा होती ही है उतनी उम्र के वो नज़र नहीं आ नहीं रहे आते होते। हैं। आप कराची में हैं और अपनी बच्ची को लेकर मेरा मतलब आ जाइए, एक तो उसका मुकम्मल चेकअप कर बिल्कुल लेंगे, ऐसा ही। देखेंगे कि मैदा और जिगर उसकी सलाहियत कितनी बेहतर है, ताकि उनको उसका मैदा और जिगर की सलाहियतें बेहतर कर दी जाएं, तो उनकी ग्रोथ तो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। वैसे बच्ची के लिए ये है कि आप उसकी ग़िज़ा की तरफ ख़ास तौर पे तवज्जो दीजिए। दूध, दही, मक्खन, फल, जौ का दलिया, ये इस्तेमाल करवाइए। अगर बच्ची को भूख नहीं लगती और ऐसी सूरत हाल है, तो ऐसी सूरत में जो है वो ऐसी हल्की फुल्की ग़िज़ा दीजिए जिसमें घिया, तोरी, शलजम, टिंडे, कद्दू, लौकी वगैरह शामिल होता है, ताकि बच्ची को भूख लगना शुरू हो जाए। बिल्कुल और ठीक है। सलाद भी खिलाए। बिल्कुल मेरा ठीक। ये क्लिनिक का एड्रेस और फ़ोन नंबर जो है नाज़रीन स्क्रीन पे चल रहे हैं, ये नोट कर लीजिए, और इसमें टाइमिंग्स में तशरीफ़ लाइए। मैं इस आजकल राशिद मिनहास रोड में वह मेरा मतलब है, गुलशन इकबाल एक साइड पे, दूसरी साइड पर गुलिस्तान जौहर है, ग्लैमर मॉल पे मेरा मतलब है, और शाम 4 से रात 9 बजे तक मैं यहाँ बैठता हूँ। आज मेरा सिटिंग डे है, इतवार, मंगल, जुमेरात, जुमा, ये मेरे डेज हैं सिटिंग के। ठीक है। अच्छा जी, गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। अच्छा बहन हमारी अभी कॉल जो कर रही थी, एक गुजारिश और करें कि बच्चों के मोबाइल से ये जो फूड ऑर्डर करने वाली एप्लीकेशन है, सबसे पहले ये डिलीट कर दें। अब इसके लिए एक बाकायदा कैंपेन एक चलानी पड़ेगी, हाँ हाँ ये पहले डिलीट करें। और ये है कि अगर बच्चे इसके अलावा नहीं मानते, अगर आप समझते हैं कि ये नहीं खाएंगे, तो आप इनको ऐसे ही रहने दीजिए। तो ये थोड़ी सी सख्ती जो है वो करनी पड़ेगी, पहला काम आपने ये करना है। और जनाब एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते जी हैं, जी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और भी कुछ बातें आपकी खुराक के हवाले से, सेहत के हवाले से उसके ऊपर गुफ्तगू जारी रहेगी। देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब सिलसिला जारी था, बात हो रही थी हमारी कुछ आपकी सेहत के हवाले से, ख़ास तौर पे शुगर के हवाले से, डायबिटीज़ जिसको कहा जाता है या ज़ियाबतीस जिसको कहते हैं, हरफ आम में शुगर हमारे यहाँ उसको इस्तेमाल किया जाता है इसके बीमारी के लिए लफ्ज़। तो उससे कैसे बचा जा सकता है
اور علاج اور احتیاط، اور خاص طور پہ اس میں جو غذا ہے اس کا استعمال بہت زیادہ احتیاط سے کیا جائے، کن کن غذاؤں کا استعمال ضروری ہے، اس حوالے سے اب تک گفتگو ہو چکی ہے. میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر گفتگو کیجیے. بریک پہ جانے سے پہلے 2-3 سوالات اس حوالے سے موصول ہوئے تھے جس میں جوڑوں کا درد، کمر کا درد اور اس طرح کی شکایت کی گئی تھی. وہ میں چاہوں گا شوگر اس پہ پیشنٹ تھے، جی انہوں نے کہا جی تھا جی کہ شوگر کی کچھ ہوم ریمیڈی بتا دی جائے. جی بہرحال بات یہ ہوتی ہے کہ ہوم ریمیڈی جو ہیں وہ کسی حد تک تو ہے وہ آپ کو کنٹرول تو رکھیں گی، جی اور اس سے یہ بھی رہے گا کہ آپ شوگر سے ہونے والے نقصانات سے کم از کم آپ بچیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک کورس ہمارا منگوا لیں تو یہ ہے کہ شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گا، بالکل ٹھیک ہے. اس کے احتمال نہیں ہوں گے. دوسرا وہ خاتون کری تھی جوڑوں کا درد کا، تو انہیں بتا دیا تھا میں نے کہ شوگر اور بلڈ پریشر کی ادویات چونکہ آپ مسلسل عرصے سے استعمال کر رہی ہیں، یہ ادویات کو چھوڑنا ہوگا اور پھر ساتھ میرے پاس متن میں آ جائے تاکہ میں آپ کو ایسی ادویات دے دوں جی جو کہ آپ کے کمر کا درد، شوگر، بلڈ پریشر کو کنٹرول کر کے آپ کو نارمل، ہمیشہ کے لیے نارمل کر. ٹھیک ہو گیا. کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کیا حال ہے یاسر بھائی؟ یاسر بھائی میں قمر بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. جی قمر صاحب فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ اچھا سر، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں حکیم صاحب سے جی کہ جی. جوڑوں میں درد رہتی ہے اکثر، اچھا کام کرتے ہوئے بھی، نہ کرتے ہوئے بھی، اور تقریباً ایج ہے میری 35 ایئرس. اچھا ٹھیک تو ہے. یہ مجھے اس کا ذرا بتا دیں حکیم صاحب. عمر کیا آپ کی؟ 35 بتا رہے ہیں، 35 سال. 35. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اللہ اکبر. چلیں ابھی 35 سال کی عمر میں 35 سال کی عمر میں لوگ، یعنی یہ ہم کہیں 65-70 سال کی عمر کے لوگوں سے سنا کرتے تھے کہ جوڑوں کا درد، کمر کا درد یہ ہے. اصل وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں طبیب مریض کی نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے اس کا معاشرے کی نبض پہ بھی ہاتھ ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. بالکل ٹھیک ہے. ہماری پریشانیاں، ہماری کوتاہیاں، ہماری غلطیاں، ایسا ہی. ہماری غلط اپروچز جو ہیں، اور خود ساختہ حکیم بنے ہوئے ہیں لوگ، کچھ ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں، اور وہ یا یوٹیوب پہ چلے جائیں تو ایسے ایسے لوگوں کو ہم نے سنا ہے کہ جنہیں بولنا نہیں آتا، ان کو میڈیکل سائنس کا نالج نہیں ہے، اور وہ ایسی ایسی بات کر جاتے ہیں جو حیرت انگیز ہوتی ہیں، جو ہم خود چونکہ نسل در نسل حکمت سے تعلق ہے، میں خود حیران ہو جاتا ہوں کہ کس لاجک اور کس فلسفی کی باتیں کر رہے ہیں. بات ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ معاشرہ میں، ہمارے ملک میں جو کچھ صورتحال ہو رہی ہے، سب سے بڑا ہے مسئلہ مہنگائی. دوسرا، مہنگائی کے ساتھ ساتھ ناقص، ملاوٹی، 2 نمبر، جعلی غذائیں، ادویات، اور آپ کی کوئی چیز بھی آپ کو خالص نہیں ملتی. یہ بہت بڑے ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سوئی گیس بند، بجلی بند، پانی بند، سمجھے نا؟ ایسا ہی ہے. اب آپ کا سارا، آپ کی ضروریات زندگی جو ہے وہ بند ہے. صبح بچے ناشتہ کر کے اسکول نہیں جا رہے ہوتے، سمجھے، دفتروں میں بھی جاتے ہیں ناشتہ، راستوں میں، بازاروں میں کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا بھی آپ بازار سے منگوا رہے ہیں. تو یہ آپ نے بیماریاں خرید رہے ہیں. اور پھر اوپر سے، اور پھر یہ ہوتا ہے جناب، کرونا آ رہا ہے. کرونا میں امیون سسٹم سٹرونگ رکھنا ہے، آپ کو اچھی غذا کھانی ہے، آپ کو وقت پہ اٹھنا ہے، آپ کو وقت پہ سونا ہے. جی کرونا کا مقابلہ کرنا ہے، سمجھے نا؟ یہ کرونا جو ہے یہ آپ کو ایک نئے ڈرامے کی طرف لے کے جا رہا ہے. دنیا میں کہیں دیکھیے، دنیا اس کو ریجیکٹ کر چکی کرونا کے اس لفظ کو، اس لیے کہ یہ ہمارے ملک کے لیے، ہمارے قوم کے لیے تباہی اور ناسور ہے. آپ دیکھیے کہ جب یہ حالات ہوں گے تو نزلہ، کھانسی، بخار کیوں نہیں ہوگا جب آپ کے گھر میں گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، آپ مسلسل سردی، شدید سردی کے دور سے گزر رہے ہیں اور اس میں آپ بیماریاں پال رہے ہیں. تو اس کو نام دے دیا کرونا. ناظرین، میں آگے کال ہے، میں کال سن کر پھر آپ سے. بالکل ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. قاری بشیر سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. جی بشیر صاحب فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وائف ہیں تو ان کی ایج تقریباً 43 کے قریب ہے، تو ان کو ایک سائڈ پہ جو درد رہتا ہے جیسے کوئی وینز بلاکیج ہوتی ہے اس طرح کی. نہیں میں سمجھا نہیں آپ کی بات. دیکھیں آپ نے کہا درد رہتا ہے سائڈ میں، کس سائڈ کی بات کر رہے ہیں؟ یہ رائٹ سائڈ کی بات کر رہا ہوں. رائٹ سائڈ پہ، جسم کے سیدھے حصے کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ درد ہے.
جی جی، بس ایسے لگتا ہے کہ کوئی اندر سے کوئی وینز بلاک ہے، تو اچھا بس اس طرح کی محسوس ہوتا ہے، ناخن سے لے کے پورے اچھا شروع ہوتا ہے، تو وہ وینز جو سامنے سامنے کالی کالی نظر آتی ہیں. تو شوگر بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ ویٹ بھی تقریباً 70 کے قریب ہے ان کا. تو اچھا. بس یہ معاملہ چل رہا ہے. تو برائے مہربانی کوئی بلڈ پریشر کتنا رہتا ہے؟ بلڈ پریشر لو ہوتا ہے ان کا، لو اتنا رہتا ہے کہ بس کوئی 120 اور اس سے نارملی، اور اس کے بعد جو ہے وہ نیچے والا بھی نارملی رہتا ہے. بلڈ پریشر کی دوائیں کھا رہی ہیں؟ جی بلڈ پریشر شوگر کی ادویات استعمال کر رہی ہیں؟ نہیں، کسی قسم کی کوئی دوا استعمال نہیں کر رہے ہیں. اچھا 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 جی جی اچھا بیٹا آپ ٹی وی دیکھیے گا اور میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے. دیکھیں رائٹ سائڈ پہ بہت شکریہ. درد ہونے کا مسئلہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ یہ سیمی فالج کی طرف آ رہی ہیں، اور اس میں فوری احتیاط کیجیے گا. آپ ان کا بلڈ پریشر نارمل رکھیں، بالکل. اور اسی طریقے سے اگر شوگر ہے تو شوگر بھی کنٹرول کریں. ان کا وزن کم ہونا چاہیے. اس سلسلہ میں آپ براہ راست مجھ سے اس کا کورس منگوا لیجئے، تاکہ ان کو اس آنے والے مسائل سے نبرآزما ہونے کے لیے ادویات کی بہت ضرورت ہے. نیکسٹ کال ہے، کالر کو شامل کرتے ہیں ایک اور. جی السلام علیکم. السلام یاسر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ارے یحییٰ صاحب میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ بتائیے طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. بس اللہ کا شکر ہے بھائی. بس وہی ریکویسٹ ہے آپ سے، کالز آپ تھوڑا لیا کریں. میں یہ آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ کہ یہ آنے والے وقت میں شروع ہے، یہ اسی ویک سے بلکہ سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی جی یاسر بھائی، بہت سارے میں ریگولر بہت سارے چینلز میں، صرف آپ کے اس وقت کال نہیں لی جا رہی، ورنہ بہت سارے چینلز میں کال جی جی ریگولر جی لی جا سلسلہ ہم نے ہی شروع کیا تھا، بالکل یاد ہے مجھے. جی جی. اچھا دوسری بات مجھے یہ کرنی ہے، حکیم صاحب کو پہلے بہت سلام ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے مقام میں اور مرتبے میں اضافہ کرے. حکیم جان صاحب جیسے لوگ دنیا میں بہت کم پائے جاتے ہیں. میں ان سے سوال میرا ہے، کیونکہ آج کل ہر گھر میں ایک پھیلا ہوا ہے وائرل انفیکشن، جو پورا کراچی سے متاثر ہے. ایک کو ہو جائے تو سب کو ہوتا ہے. خادم بھی اس کا شکار رہا ہے، بالکل ایسا ہی ہے. جی جی. اب مجھے ان سے پوچھنا یہ ہے کہ دیکھیں، اگر میرا گلا خراب ہے، بس جیسے مجھے سائنس کا مریض ہوں، میں ان سے پہلے ہی پوچھوں، گلے خرابی کے اندر اگر میں ہر ڈاکٹر پھر وہ ایک اینٹی بایوٹک دے دیتا ہے، بڑے اس سے گلا ڈرائی ہو جاتا ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے. تو آپ کے پاس ایسا کوئی نسخہ ہے جس سے بغیر اینٹی بائیوٹک کے گلے آپ کا ٹھیک ہو جائے اور آپ مطلب بہتر ہو جائیں؟ یہ میرا پوچھنا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت اچھا سوال یہ بالکل آپ نے ٹھیک ہے. بہت میں آپ کا جواب دیتا ہوں. دیکھیے گا، بات یہ ہے کہ ابھی تو جو میں نے مسائل بتائے ہیں، یہ مسائل جو ہیں وہ آپ کو بیمار کر رہے ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے وسائل جو ہیں وہ کیا ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے پاس گرم پانی نہیں ہے، ڈسپینسر میں تو ہو ہی جاتا ہے. چولہا نہیں گرم ہوتا تو کم از کم ڈسپینسر سے تو کام ہو جائے گا. جن کے پاس ہے بالکل ٹھیک ہے، نکل آتا ہے. صبح صبح نہار گرم پانی کا استعمال میں سب کو کہتا ہوں کہ گرم پانی جو ہے وہ آپ اتنا تیز گرم پانی ہو کہ آپ نہ گلا جلے اور نہ ہی اتنا وہ محسوس ہونا چاہیے، محسوس ہو کہ آپ چائے کی طرح گرما گرم پانی پی رہے ہیں. 3 سے 4 گلاس پانی پیجئے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اناب، بیدانہ، سپستہ، سونف اور ملیٹھی. اناب 5 دانے، بیدانہ تقریباً 6 گرام، سپستہ یعنی لسوڑیاں یہ 11 عدد، اور ملیٹھی 10 گرام، سونف 1 چمچ. 4-5 گلاس پانی ڈالیے، یعنی 4-5 کپ پانی ڈالیے اور بوائل کیجئے. اور اس کو جب 4 گلاس سے یا 4 کپ پانی رہ جائے، صبح نہار، دوپہر اور رات سوتے وقت 3 سے 4 ٹائم پیجئے. انشاءاللہ یہ آپ کی کھانسی، نزلہ، بخار اور اس موسم کا یہ جوشاندہ جو ہے نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، خداوندی ہے. آپ یہ نزلہ، کھانسی، بخار سے نہ صرف نجات پا لیں گے بلکہ ایلوپیتھک ادویات کی جو رینج ہے اس سے باہر نکل آئیں گے، جہاں پر اینٹی بائیوٹکس دی جاتی ہیں اور جس سے آپ کا گلا خشک ہو جاتا ہے، منہ میں چھالے نکل آتے ہیں اور دیگر پرابلم مبتلا. ٹھیک ہے. اچھا اب آخری کالر ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں، پھر گفتگو اپنی جو ہے وہ اختتام کی جانب لے کے چلتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب، فرمائیے. میرا نام محمد سخاوت ہے جی، میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں. جناب علی. حکیم صاحب سے مجھے یہ پوچھنا تھا جی کہ میں چونکہ میری عمر اس وقت تقریباً 60 سال ہے. جی اچھا میں جو چیز بھی کھاتا ہوں نا، جو ہی کھاتا ہوں تو حلق سے لے کر معدے تک شروع ہو جاتا ہے تکلیف اس طرح کی، جیسے جلنا شروع ہو جاتا ہے کچھ چیز. اچھا میں 2-3 مہینے سے میں کوئی چیز نہیں کھا رہا، نہ میں گھی، نہ مرچیں، اور نہ ہی پراٹھا یا کوئی ایسی تلی چیز
موٹا گوشت چھوٹا گوشت مسالے دار کوئی چیز نہیں کھا رہا. اس کے باوجود جب بھی کوئی چیز کھاؤں تو تکلیف ہو جاتی ہے. ایون پچھلے دنوں میں یہ تھا کہ خالی روٹی اگر میں چٹنی کے ساتھ بھی کھاؤں تو پھر بھی مجھے یہی تکلیف یہاں موصول ہو رہی تھی, تکلیف ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ ویسے میں ہمدرد کے پاس بھی جا رہا ہوں دواخانہ, وہاں سے دوائیاں بھی لی ہیں, لیکن کھاتا رہوں تو ٹھیک, نہ کھاؤں تو پھر وہی حساب. میں 4 مہینے کے بعد کل میں نے ایک پراٹھا کھایا ہے پرسوں, جو ہی میں نے لقمہ لیا ہے تو اس طرح وہ تکلیف مجھے شروع ہو گئی ہے. کائنڈلی مجھے ایسی کوئی دوائی دیں جو میری اس وبا سے جان چھوٹ جائے تو میں سکون سے رہ سکوں. بہت بہت شکریہ جناب سخاوت صاحب اسلام آباد سے. محترم نے 2-3 باتیں جو مجھے دیکھیں, میں جہاں جہاں انسان غلطیاں کر رہا ہوتا ہے ہم ان چیزوں کو نوٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. مثلا یہ کہ یہ کھانے پینے میں لاپرواہ بھی ہیں. انہوں نے کہا میں نے کل پراٹھا کھایا اور اس کے بعد ٹائم نہیں تھا جب جی ہاں پھر روٹی کے ساتھ چٹنی کھائی, پھر بھی جلن ہوئی. سمجھے نا, بات یہ ہے ان کو ایگزائٹی ہے, ایسیڈیٹی بڑھی ہوئی ہے, نظام ہضم کی خرابی ہے, اور آپ خوش خوراک لگتے ہیں, بد پرہیز بھی لگتے ہیں, اور آپ کی یہ مسلسل سابقہ بد پرہیزیاں اب اس کا ثمر اب مل رہا ہے. آپ دیکھیے سادہ غذا استعمال کیجئے, دودھ دہی پھل فروٹ سبزیاں, سلاد کا استعمال. مودی آج کل سلاد سب سے اچھا ہے سردیوں میں, موسم سردی کے موسم میں مودی کا بہت زبردست استعمال, یعنی فائدے بہت ہیں. جگر, میدا, جگر اور گردوں کے لیے مودی بہترین لاجواب چیز ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ آپ میں آپ کو تخم بالانگو کے بارے میں بتا دیتا ہوں. آدھا چمچ سے 1 چمچ یہ آپ پانی میں یا دودھ میں ڈالیے, بالکل ٹھیک ہے, اور اس کو بھگوئیے اور اس کو پی لیجئے. مقدار کا خیال رکھیں, اس سے زیادہ نہ ہو یہ بات. جی ہاں, بالکل صحیح. یہ روزانہ صبح اور شام استعمال کریے. تخم بالانگو, تخم ملنگا پنجاب میں کہتے ہیں. اس کے بعد آپ اسبگول کی بھوسی کا استعمال رکھیں, جو کا دلیا, سابودانہ, یہ چند دن استعمال کرتے رہیے. سونف, پودینہ, الائچی, اس کا قہوہ بنا کے پیجئے. اور آپ مجھ سے اس کے لیے ایک دوا منگوا لیجئے تاکہ مستقل طریقے سے آپ صحتیاب ہو جائیں. معدے میں جو انفیکشن ہو جاتا ہے, مسلسل جلن سے ریشز پڑ جاتے ہیں, وہ ختم ہو جائے گا اور آپ کا معدہ نارمل ہو جائے گا. ہمارا عسکری واٹر اس کے لیے بھی بہت لاجواب ہے, جو کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. یہ جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ جو ہے 17 قسم کے ست سے تیار ہوتا ہے. اور اگر اس کو ٹیشو پہ لگا کے آپ اس کو ماسک میں لگا کے رکھ لیں تو آپ کا نزلہ, کھانسی یہ فوراً ریلیف ہو جاتا ہے. ایزیما کی پرابلم ختم ہو جاتی ہے. اور سینکڑوں لوگوں نے اس کی اس قدر تعریف کی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ آب حیات ہے ہمارے لیے. ناظرین, بات یہ ہے کہ آج کل ہمارا ایک خاص دوا ہے ٹونا فش آئل, جو سردیوں میں استعمال ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, یہ ٹونا فش آئل جو ہے یہ عسکری کا ہے, اور یہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ اس موسم میں جو دمہ ہے, کھانسی ہے, نزلہ, بخار, ان چیزوں کے لیے یہ ٹونا فش آئل جو ہے بڑی طاقتور چیز ہے. یہ مچھلی یعنی آبشار پہ یا چشمے میں الٹی سم جو ہے چڑھتی ہے, تو یہ آپ استعمال کیجئے. عسکری گرین ہے جو کہ جس میں 22,000 نیوٹریشنز ہیں. میرا 2 پروگرام اس پہ کام میں کر رہا ہوں. ایک تو انسان کی باڈی کے اندر آکسیجن لیول بڑھا دینا, دوسرا اس کی مدافعتی نظام کو بڑھا دینا, تیز کر دینا, تاکہ وہ بیماریوں کا مقابلہ کر سکے. ہماری جتنی ادویات آپ دیکھ رہے ہیں, ان ادویات میں جو ہے وہ آپ ایسی نایاب جڑی بوٹیاں اور قیمتی اجزاء سے یہ تیار کی ہے کہ جو ہماری 1100 نسلوں میں بڑی محنت, جفاکشی اور تحقیق کے بعد یہ میں ادویات مارکیٹ میں یعنی لایا ہوں. جو مارکیٹنگ نہیں ہم کر رہے, براہ راست جو ہے وہ ہم کوریئر کے ذریعے یہ ادویات بھیجتے ہیں. اس میں فیمینائن ہے, مسکولائن ہے, عسکری گرین ہے, عسکری میجک کریم ہے. دیکھیے گا ناظرین, یہ عسکری میجک کریم جو ہے جو نظر آ رہی ہے میں آپ کو اس اسکرین پر,
یہ عسکری میجک کریم جو ہے یہ تقریباً 101 امراض کی ایک دوا ہے. اسکن لوزنگ، بلیک ڈاٹس، رنکلز، پمپلز، شوگر، بلڈ پریشر، گینگرین کا مرض ہے، کینسر کا مرض ہے، ہارمونل پرابلمز ہیں یا انفرٹیلیٹی ہے، بے اولادی، بانجھپن کا پرابلم آ رہا ہے، ان تمام امراض کا جو ہے اللہ کی رحمت سے 100% نہ صرف علاج موجود ہے بلکہ اس کے نتائج جو ہے وہ آپ کو 1 سے 2 مہینے میں 3 مہینے میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. چلیے جی، اب ہمارے پاس کیونکہ اب پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، بہت سارے آپ کے سوالات موصول ہو رہے ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے اگلی نشست میں ان سوالوں کو شامل کیا جائے. میں بڑا شکر گزار ہوں پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب کا، وہ یہاں پہ تشریف لائے اور آپ کے سوالوں کے جواب دیے، اور بہت سارے اور دیگر سوال ہیں جیسے میں نے کہا. تو انشاءاللہ کوشش ہوگی جو اگلا سیگمنٹ ہوگا آنے والے پروگرامز میں، اس میں ہم یہ تفصیل سے آپ کے سوالوں کو ضرور شامل کریں گے. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. محمد یاسر کو اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ کے بعد.